بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت النبی کے سلسلے کی یہ ایک اور ویڈیو ہے۔ تو آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب غار حرا میں تشریف لائے تو آپ سو رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کتاب بھی تھی جو کہ ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے آتے ہی کہا اقرا، یعنی اس کا مطلب ہے پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس میں پڑھا لکھا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیجا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، یعنی پڑھیے، یعنی جو کچھ میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ الگ کی یہ آیات پڑھی جن کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجئے۔ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے کہ جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی، اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کو تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہے، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ لفظ کہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کے گھر تشریف آوری سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے۔ اس لیے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پریشان ہوگی، وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا اس کی تفسیر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بیان فرما دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بتایا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ سن کر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا تھا، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے اور میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی اور آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے، فرمایا میری قوم مجھے اس وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اس سے لے کر جو بھی آیا ہے اس پر ظلم ڈھائے گے، اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی کہا
تمہارے خامد بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اس کے کچھ ہی مدت کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ رنگ کا لباس ہے۔ ورقہ بن نوفل سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے، اس کے بعد ایک مدت تک حضرت جبرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہوا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے، اور ان کو نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو کچھ تھوڑا سا جیسے صدمہ ہوتا ہے، پریشانی سی ہوئی۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ وہاں پر اپنے آپ کو پریشان کریں، یا وہاں پر آپ پریشانی کی حالت میں اس طرح چڑھ جاتے کہ دل کرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جب بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب بھی وحی میں کچھ وقفہ اور جو ہے بڑھ جاتا تو آپ بے قرار اور رنج محسوس کرتے، اور اسی طرح پہاڑی کی چوٹی پر چلے جاتے۔ چنانچہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر کار دوبارہ وحی نازل ہوگی۔ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتری، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے کپڑے میں لپیٹنے والے، اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھو۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دلاسا دیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق ہیں جو آپ کے پرانے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ پر تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ پر پہلے ایمان لائے، اور ان ایمان لانوں کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ابھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات و عزا کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا، اس کا ذکر کسی نے کیا، رات بھر سوچے رہے، آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی، وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ